صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی۔ جلا کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جلا کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد جن کے لیے یہ بزم کونین سجائی ہے یہ پوری دنیا، جن کے لیے یہ بزم کونین سجائی ہے، یعطی کا فتح سے جو شان بڑھائی ہے، مقطع میں گھٹے دی جو مطلع میں بجھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جگ تو بنائی۔ جب یاس کے عالم میں کی غم نے چڑھائی ہے تو رحمت آقا نے یہ آس دلائی ہے، گھبرانا میرے پیارے اب تیری بھلائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بتائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بڑھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ پوچھی بھی نہ کچھ حالت، نہ پیار دیا ہم کو، بس آنکھوں میں اشک کا انبار دیا ہم کو، احباب نے بھی لفظ انکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ پوچھی بھی نہ کچھ حالت نہ پیار دیا ہم کو، بس آنکھوں میں اشکوں کا انبار دیا ہم کو، احباب نے بھی لفظ انکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ہے خوب ہنسی مطلع واللہ رضا واللہ، کم اس سے نہیں مقطع واللہ رضا واللہ، ہر شعر بہت عمدہ واللہ رضا واللہ، مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ حضرات ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل سجائیں گے، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، تو دوران سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے، تو دوران سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پورے 1500 سال آج کی رات میں میرے محبوب کو اس فانی دنیا پر تشریف لائے ہو گئے۔
میرے نبی کی عمر کتنی ہے؟ حقیقت میں یہ تو دنیا کے حساب سے کہ 63 سال ہمارے نبی رہے، لیکن حقیقت میں عمر کتنی ہے تو سنیے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اندازہ کسی کو نہیں، کتنی بلند ذات ہے میرے مصطفیٰ کی، ہم اور آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو، نبی کے جلوے دیکھنے ہو قرآن میں دیکھو، نبی پاک کی عظمتیں دیکھنی ہو قرآن میں دیکھو۔ ہم تو اتنا کہہ کے گزر جائیں گے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور صدا کرنا تھی اپنے بس میں نے تو صدا کر دی۔ ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس رب کا کام ہے۔ صدا کرنا تھی اپنے بس میں نے تو صدا کر دی، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیکوریشن، جگمگ جگمگ کرتی گلیاں، مسکراتی یہ مدرسے اور مسجد کی عمارت، اور عاشقان رسول کا یہ مجمع، یہ تمام انتظامات ہم غلاموں پر لازم تھا کہ ہم کر دیں، قبول کریں نہ کریں وہ مصطفیٰ جانے۔ ہمارا کام غلامی ہے، آقاؤں پر سوال نہیں اٹھاتے ہم، کیونکہ ان کا دیا کھاتے اس لیے ان کا گاتے ہیں ہم، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے پوچھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور فرمایا کہ جن کا دیا تو کھائے انہی پہ تو غرائے، لگتا ہے تو نے پی لی ہے اشرف علی کی چائے، گستاخ مصطفیٰ کے ارے کچھ تو شرم کھا لے، ہم ہیں بریلی والے۔ حضرات، پیارے نبی کا میلاد ہے، اب یہ میلاد اللہ نے سب سے پہلے سجایا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس نے تو ایسی لائٹ لگائی کہ پوری دنیا میں روشنی ہے۔ دیکھیں نا سورج کو، کافر ہو مشرک ہو کتابی ہو، ہندو بودھ پارسی مجوسی کرسچن یہودی، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ چاہے دھارمک ہو یا ادھرمی ہو، سب کو سورج برابر روشنی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورج جو بنا ہے رحمت للعالمین کے نور سے بنا ہے، اور رحمت والے کے نور کا صدقہ یہ ہے کہ رحمت سب کے لیے ہے، خالی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سورج جو نبی کے نور سے بنا ہے وہ روشنی سب کو دے گا۔ اللہ نے تو ایسی سجاوٹ لگائی، ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا اس مقابلے۔ خیر، یہ 1500 سالہ میلاد النبی ہے۔ میرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا،
اور کہا اے نور تو میرا محبوب بن جا، اور پھر اس کے بعد کہا تو میرا عشق ہے، میں تیرا عشق ہوں، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، اور ہمارے تمہارے بیچ میں اور کوئی نہ آئے۔ یہ سلسلہ مدتوں تک چلتا رہا۔ کب تک؟ جبریل کہتے ہیں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ اب 70,000 کو 72,000 سے ملٹیپلائی کر دیجیے، آپ گنا کر دیجیے، کتنے سال ہوں گے؟ 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ جبریل نے اسے 72,000 بار دیکھا۔ میرے نبی فرماتے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ میرے نبی کی عمر کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ہمارے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، فرمایا میرا محبوب بن جا تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، اور تکبیر کی۔ پھر رب نے ارادہ کیا کہ اپنا رب ہونا ظاہر کرے، تو فرمایا محبوب مجھ سے باتیں کرو۔ تو میرے نبی کے نور نے، یعنی اللہ کی پہلی مخلوق نے اللہ سے جو باتیں کی کوئی نہ تھا۔ یہ بھی دماغ میں رکھیے گا، یہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں کم عقل ہیں، پڑھے لکھے نہیں، جاہل ہیں۔ مدرسہ میں ان کے عالموں کا بھی یہی حال ہے، جاہلوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب مدرسے میں یہ پڑھنے گئے تھے کہ خالی باہر جھونکنے گئے تھے، خدا جانے۔ الغرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب رب نے پیدا کیا اور کہا اے محبوب تو مجھ سے باتیں کر، تو اللہ کی پہلی مخلوق میرے نبی، اور میرے نبی کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق تھی ہی نہیں، تنہا تنہا ذات مصطفیٰ، اور ایک طرف ہے ذات خدا۔ کہا محبوب باتیں کرو مجھ سے، تو اللہ کی پہلی مخلوق نے جو پہلی بولی اپنی زبان سے نکالی، وہ بولی تھی لا الہ الا سے پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بولی کس کی ہے؟ ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی کو جب رب نے پیدا کیا تو کہا اے میرے محبوب مجھ سے باتیں کرو، تو پہلی بات یہی تھی اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو یہ بولی اتنی پسند آئی، جواب میں فرمایا محمد الرسول اللہ، جس کا معنی ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور نبی کو دنیا سے تشریف لیے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن کوئی نہیں کہتا محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ یہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آج بھی رسول میرے محبوب ہی ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں پر ہیں اور ابھی چلے جائیں، پیچھے سے آ جائے شکیل بھائی، وہ کہے ابھی کیفی بھائی کہاں یہاں تھے؟ بولے ہاں میں وہاں ابھی تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، مطلب ابھی ہے، سامنے ہے تو ہے، لیکن جیسے گئے تو لگ جائے گا تھے۔ یہ ماضی بعید ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے، تھا لگ گیا۔ ہمارے تمہارے بابا حیات سے تھے، جب تک زندہ ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہیں۔ تمہارے بابا ہیں تو ہاں ہیں، لیکن ہمارے بابا چلے گئے، کوئی کہے تمہارے بابا ہیں، وہ نہیں ہے، نہیں تھے۔ نبی پاک کو اتنے زمانے گزر گئے، کلمہ تم آج بھی پڑھ رہے ہو کہ نبی اللہ کے رسول ہے، مطلب یہ کہ نبی ہے،
یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری قبر میں تمہارے ابا مرے، دادا مرے، دادی مرے، خالہ مرے، پھپھا مرے، پھپھی مرے، چچا مرے، چچی مرے، کوئی مر جائے، ہر ایک کی قبر میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور ہر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ زور سے بولیے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو میرے نبی آج بھی ہے۔ بھئی موت کا غم تو وہ منائے گا نا جس کے نبی مر گئے۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے نبی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا تمہارا کلمہ بتا رہا ہے، اور یہ کلمہ ہم نے نہیں کہا، تم نے نہیں کہا، ہمارے ابا نے نہیں کہا تھا، یہ رب ذوالجلال نے کہا تھا۔ جب نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو جواب میں رب نے کہا محمد رسول اللہ، یہ رب کا جواب ہے۔ مخلوق کی پہلی بولی کا پہلا جواب رب نے تب دیا جب کوئی نہ تھا، نہ زمین، نہ زمان، نہ چنی، نہ چنا، نہ مکی، نہ مکہ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ شجر، نہ حجر، نہ برگ، نہ ثمر، نہ خشکی، نہ تر، نہ بحری، نہ بری، کوئی چیز موجود نہ تھی، صرف ایک ذات خدا ہے اور دوسری ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے محبوب نے کہا لا الہ الا اللہ، نبی نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں، یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، دانت پھاڑنے آئے اور بوڑھے ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی تمہاری، یہ لقوہ مار گیا، دیوار سے ہٹ کے بیٹھو اور توجہ سے سنو، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے تمہارے نبی کو رب نے پیدا کیا اور نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو جواب میں رب نے کیا کہا محمد رسول اللہ۔ یہ پہلی بولی جو اللہ اور نبی کے درمیان ہوئی، وہی بولی پوری امت کے لیے کلمہ بن گئی۔ اب کوئی نیا کلمہ لے آئے، یہ کلمہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تمہارا ایمان اسٹارٹ ہی اسی سے ہوگا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ نہ تھی، 9 تاریخ تھی، تو ہم تو ادب سے کہتے ہیں بھیا تم 9 کو منا لو، ہمیں 12ویں میں منانے دو، تم 9 کو منا لو، 12 کو تم غم منا لینا۔ اسلام میں غم اس کا ہے جو مر جائے، ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہم غم کیوں منائے بھئی؟ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے یہ غم کا دن ہے، ہم 12 کو نہیں منائیں گے تو 9 کو منا لو، لیکن وہ 9 کو بھی نہیں منائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دیہات میں ایک کہاوت مشہور ہے، مرنے کا جی نہیں تو اٹھ کے پانی پیے۔ تو ان کو میلاد تو منانا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگانا ہے، تو یہ بہانے بازیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے کلمہ پر غور کر لے تو اسے میلاد کی تاریخ کا پتہ چل جائے۔ نبی پاک نے ایسا کلمہ استعمال کیا اللہ کے لیے کہ جس میں کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہے۔ جب نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو لام ہے، الف ہے، پھر اللہ میں الف ہے، لام ہے، الف ہے، پھر اس کے بعد لفظ اللہ ہے، الف ہے، لام ہے اور ہے ہے۔ جو لوگ اردو پڑھے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے پورے حروف میں کہیں نقطہ ہی نہیں، کہیں بھی نقطہ نہیں۔ اچھا، لام میں حرف 2 ہیں، کتنے ہیں؟ 2، لام اور الف، گنتے رہیے گا۔ اور الہ میں حرف ہے 3، الف، لام اور ہا۔
تو 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5. اور لفظ الا میں حرف ہے 3، الف لام اور الف، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اور لفظ اللہ میں الف لام پھر لام پھر ہے تو 4، 8 4 کتنے ہو گئے؟ اب میلاد کب منائیں بتائیے؟ کلمے کا پہلا لفظ جو نبی نے پہلی بولی نکالی اپنی زبان سے، اس کے حروف ہیں 12 اور نقطہ بھی نہیں. تو میرے رب کا کمال دیکھیے، میرا رب تو ہے ہی کمال والا، نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے اس کی ذات میں، بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ بیٹا رکھتا نہ بیٹی رکھتا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا. اسے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں، بغیر گھر کے وہ ہر جگہ ہے، کڑ کڑ میں موجود ہے، سنسار کی جگ جگ میں وہ ہے. وہ کہاں نہیں ہے؟ جہاں ایمان کی کھیتی ہو وہاں بھی ہے، جہاں کفر ہے وہاں بھی ہے. میرا رب ہر جا موجود ہے. اب وہ رب جب بولا تو کیا بولا؟ محمد رسول اللہ. اب لفظ محمد میں اس پورے کلمے میں آپ دیکھ لیجئے، کلمے کا دوسرا حصہ، پہلا لا الہ الا اللہ، کتنے حرف تھے؟ 12. یہ نبی کی بولی تھی. اور جو رب نے بولا اس میں بھی دیکھ لیجئے، نہ میم میں نقطہ، نہ ہے میں نقطہ، نہ میم میں نقطہ، نہ دال میں نقطہ، نہ رے میں نقطہ، نہ سین میں نقطہ، نہ واو میں نقطہ، نہ لام میں نقطہ. اور پھر لاسٹ میں اللہ ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں. تو نبی نے جو جملہ بولا اس میں بھی نقطہ نہیں، رب نے جواب دیا اس میں بھی نقطہ نہیں. نبی نے جو بولا اس کے حروف 12، اب اللہ نے جو بولا اس کے حروف گنتی کریے، میم ہا میم دال، 4 ہو گئے. رسول میں را سین واو لام، 8 ہو گئے. 4 اس میں بھی ہے. اور پھر لاسٹ میں لفظ اللہ، اس میں تو 4 ہے ہی. تو 4 دیے کتنے ہو گئے؟ 12. یعنی 12 وہاں بھی ہے 12 یہاں بھی ہے. گویا نبی نے اللہ کی حمد اور اس کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر کے بتایا، میرے مولا مجھے 12 پسند ہے. تو رب نے بول کے بتایا، محبوب جس میں تو راضی اس میں میں بھی راضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک کی ولادت ہوئی، نور محمدی کا وجود ہو گیا. اب اللہ نے چاند سورج ستارے دنیا کی ہر چیز کو نبی کے نور سے پیدا کیا. پھر میرے نبی کا نور آدم کی پیشانی میں چمکا، پیشانی آدم سے چمک کر دادی حوا کی پیٹھ پہ شکم میں آ گیا. پھر وہاں سے حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد سلسلہ بسلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آ کے چمکا. پیشانی آدم میں جو نور تھا، پیشانی وہ حضرت ابراہیم تک آ پہنچا. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور تھا وہ دادی حضرت ہاجرہ کے شکم سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. پھر ان کے اولادوں میں عدنان تھے، عدنان کی پیشانی میں یہ نور چمکا. پھر ان سے سلسلہ بسلسلہ میرے نبی کا نور آپ کے جد امجد قصی بن کلاب کے پیشانی میں چمکا. پھر عبد مناف بنو ہاشم، پھر عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا. اور پھر وہ نور چمکتا ہوا میرے آقا کے بابا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. اور حضرت عبداللہ جب مکہ میں چلتے تھے تو عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے گردن نکال نکال کر جھانکتی تھی اور کہتی تھی عبداللہ کیسا نور پایا ہے،
کیا حسن رب نے تمہیں دیا ہے. مکے کی عورتیں مری جاتی تھی اور آپ کا راستہ تک گھیر لیتی تھی. کئی بار حضرت عبداللہ میرے آقا کے بابا اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے. یہ میرے محبوب کے نور کا جلوہ تھا، حسن مصطفیٰ کی رنگینیاں تھی کہ لوگ مرے جا رہے تھے. پھر وہی نور حضرت سیدہ آمنہ جو میرے آقا کی امی جان ہے ان کی پیشانی میں چمکا، ان کے شکم میں منتقل ہوا. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے بابا کے پیشانی سے نکل کر والدہ کے شکم میں آ گئے اور دن بیت گئے پورے 6 مہینے، تب آپ کے بابا حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں بخار کے عالم میں انتقال کر گئے. یتیمی کا داغ بظاہر باپ کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ گیا. میرے آقا علیہ السلام دنیاوی حساب سے یتیم ہو گئے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ یتیم نہیں در یتیم ہے. بے شک یہ یتیم کسی اور کے محتاج نہیں بلکہ یہ محتاجوں کے ماں ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے. بہر صورت یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت کے دن قریب آئے اور جب 53 دن باقی رہ گئے تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. جب 53 دن باقی رہ گئے تب ابرہہ نے ہاتھی کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کر. پھر اللہ کریم نے اسے ابابیلوں کا لشکر بھیجا جو چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، پنجوں میں کنکریاں لائی، ہاتھیوں کو مار دیا. میزائل اور کلسٹر بم سے زیادہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں کام کرتی تھی. مارا گیا ابرہہ اور اس کی پوری فوج برباد ہو گئی. اب سنیے، جب اس واقعے کے 53 دن بیت گئے تب میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. پیدا ہوئے نبی. اور جس رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس رات حضرت بی بی آمنہ گھر میں اکیلی تھی، کوئی عورت دوسری نہ تھی. پریشان تھی کہ کیا ہوگا. کہتی اچانک میرے گھر میں روشنی ہو گئی، ہمارے حجرے میں پرندے چہچہانے لگے، بچھونے پہ سچے موتی بکھر گئے اور میں نے دیکھا، میں حیران تھی کہ اسی بیچ میرے گھر کی دیوار پھٹی اور ان پھٹن سے لمبی لمبی قد کی عورتیں آ گئی. میں نے پوچھا وہ آنے والی ہو کون ہو؟ تو کہنے لگی اے بیٹی آمنہ میں تیری ماں حوا ہوں، اور یہ ہاجرہ ہے، یہ سارہ ہے، یہ آسیہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی امی مریم ہے. تمہارے بیٹے جو تمام نبیوں کے امام ہیں ان کی دایا بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. فرماتی ہے کہ وہ آئی تھی کہ پیچھے سے حوریں بھی آ گئی جنت سے اور حوروں کی ملکہ بھی آئی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگی یہ جنتی حوریں اور میں ان کی ملکہ ہوں. ان کے ہاتھوں میں تشت ہیں اور ان تشت میں ہیرے موتی جواہرات سونے سب ہے. اللہ کریم نے حکم دیا ہے میرا محبوب آنے والا ہے، پوری دنیا میں یہ خیرات بانٹ کے آؤ، میرے نبی کا صدقہ بانٹ کے آؤ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے سچی تو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ پاک نے خوب صدقہ بانٹا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. فرماتی ہے جب یہ تمام انتظام و انصراف اللہ نے غیب سے کر دیا تو اچانک میرے جسم سے ایک نور نکلا. یہ نہیں فرمایا میرے بیٹے پیدا ہوئے، فرمایا ایک نور نکلا جس کی روشنی نے ملک شام
تک کے محل کو روشن کر دیا. اور فرماتی ہے کہ نور آیا اور میرے لال کے کوٹ اٹھا کر لے گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ جبریل تھے جو محبوب کو دکھانے لے گئے تھے. محبوب یہ پچھم دیکھ لیں, یہ پورب دیکھ لیں, یہ اتر دیکھ لیں, یہ دکھن دیکھ لیں, جہاں تک دنیا کی حد ہے محبوب یہ سب خدا کی خدائی ہے, اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے محبوب تمہاری مصطفائی ہے. بے شک سبحان یہ اللہ. سب آپ کی حکومت میں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو کسی عورت نے آپ کو گود نہیں لیا. عرب میں رواج تھا کہ شہر سے عورتیں دیہات کی آتی اور بچوں کو لے جاتی, دودھ پلاتی, پالتی 2 سال تک. اور عرب والے یہ ایسا اس لیے کرتے تاکہ بچے جلدی ان کی پرورش اور ان کا نشو و نما جلدی ہو جائے, کیونکہ دیہات کی ہوا صاف ستھری ہوتی ہے اور شہر کی ہوا پراگندہ, زبان بھی سلیس نہیں ہوتی, تو اچھی عربی آ جائے اس لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی آیا نے نہیں لیا. لاسٹ میں ایک دایا تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا, دودھ تھا ہی نہیں ان کے تن میں, بیٹا بھی بھوک سے روتا تھا. حضرت دائی حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر گئی, کہا بچہ ہے, کہا ہے نا. حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے گود میں لیا نا محبوب کو, واللہ قد قرت عینی, قسم رب الجلال کی میرے آنکھوں کو ٹھنڈ پڑ گئی, میرے کلیجے میں ٹھنڈ آ گئی. میں نے محسوس کیا کہ وہ کلیجہ جو دھک دھک کرتا تھا کمزوری کی وجہ سے, جیسے میں نے پیارے محبوب کو سینے سے لگایا میرے سینے میں طاقت آ گئی, سینوں میں دودھ بھر گئے. اور جب میں انہیں لے کر سواری پر چڑھی اپنے خچر پر, تو اچانک جو چل بھی نہیں سکتی تھی, لڑکھڑاتی تھی, جیسے لے کر بیٹھی ایک دم پھرتی کے ساتھ ہوا کے مانند چلنے لگی, تازہ فروا موٹی ہو گئی. اور جب اونٹنی پر لے کر بیٹھی تو میرے اونٹنی کے سوکھے تھن میں دودھ بھر گئے. کہتی میں نے بھی پیا اور میرے شوہر نے بھی پیا, اور میرے سینے میں تو اتنا دودھ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیتے, اور ساتھ میں میرے بیٹے عبداللہ نے بھی پیا. حضرت دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ کبھی اگر میں اپنے دوسرے سینے سے انہیں دودھ پلاتی تو وہ دودھ نہیں پیتے, گویا بچپنے میں بتا رہے اماں میرا جو حق ہے میں وہی لوں گا, اپنے بھائی کا حق نہیں ماروں گا. بتا رہے میرے آقا ماں کی گود میں رہ کر کہ میں حق مارنے نہیں حق دلانے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر تک دائی حلیمہ کے پاس رہے, اور پھر آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں لے کر آپ کو مدینے گئی تاکہ آپ کے بابا کے قبر کی زیارت کر لی جائے. چونکہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, ان کی قبر پر حضرت بی بی آمنہ گئی نہیں تھی. مدینے میں آپ کا میکہ تھا, میرے نبی کا نانیحال, وہاں گئی اور واپسی پر مدینے اور مکہ کے بیچ میں ایک ابوا کا مقام ہے, ابوا کے مقام پر وہ بھی انتقال کر گئی. جب میرے نبی 6 سال تب تنے تنہا میرے آقا اپنی ماں کو دفن کر کے, اس ننھی عمر میں 6 سال کی عمر ہی کیا ہوئی, ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اور پھر اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ کی باندھی ام ایمن کے ساتھ میرے آقا مکہ شریف آئے. 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے کفالت میں فرمان چڑھتے رہے. پھر 8ویں سال میں وہ بھی انتقال کر گئے. تب میرے آقا علیہ السلام حضرت علی کے بابا ابو طالب کی کفالت میں پورے 40 سال کی عمر تک کفالت پاتے رہے.
25 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوئی تو حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا، اور جب میرے نبی کی عمر 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، باڑ بہت تیز آیا، خانہ کعبہ بہہ گیا، دیواریں بھی بہہ گئی، تب نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو جھگڑا پھیل گیا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود جو پتھر ہے اسے کون لگائے؟ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، تلواریں کھنچ گئی، لڑائی کا معاملہ آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا دیکھو لڑو مت، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چن لو، چن لیا گیا، لیکن پھر بھی بات نہ بنی۔ عرب والوں نے بڑی کوشش کی، لیکن لاسٹ میں یہ طے پایا کہ صبح خانہ کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے نظر آئے گا اسی کا فیصلہ مانا جائے۔ صبح ہوئی تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ہمارے تمہارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ نظر آئے۔ پورے مکے والے خوش ہو گئے کیونکہ سب جانتے تھے یہ امانت دار ہیں، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کا ان کا فیصلہ سب مانیں گے، سب راضی تھے، خوش تھے کہ ہاں ان کا فیصلہ یقیناً حق مانا ہو۔ تب نبی نے فرمایا اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک آدمی دو، سب آ گئے تو میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اتاری کاندھے سے اور بچھا دیا، پھر اس پہ حجر اسود رکھ دیا۔ اب کہا مکے والو تمہارے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آگے بڑھے اور میری چادر کو پکڑ لے اور اٹھا کر لے چلے، جہاں حجر اسود لگنا ہے اس کی سیدھ تک لے چلو۔ سب کے سب لے کے بڑھے، جب برابر میں جہاں خانہ کعبہ پر وہ حجر اسود لگنا تھا اتنی اونچائی پر جب پہنچ گئی چادر تو نبی پاک نے پتھر اٹھا کر اسے لگا دیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا، سب خوش بھی ہو گئے، اور نبی پاک نے ایسی حکمت اپنائی کہ جو برسوں سے لڑائی چل رہی تھی ایک پل میں نبی نے ختم کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام بڑی حکمت والے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اس طرح عرب والوں میں امین اور صادق بھی مانے جانے لگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگوں نے دوستی کی وہ تمام دوست ایسے تھے جو خود کو نہیں پوجتے تھے۔ کاروباری مشاغل میرے نبی کا یہ تھا کہ ہمارے نبی تجارت کرتے تھے، بزنس، تجارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی فرماتے تجارت کرو برکت ہوگی۔ ہم نوکری کے پیچھے اپنا سر پٹکتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجارت کریں تو برکت ہوتی، یہ نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشہور ہو گئے کہ نبی امانت دار بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ تب اچانک سے 40 سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوئی تو اچانک نبی پاک میں بڑی تبدیلی آئی اور تنہا بیٹھنے لگے، نہ کسی سے بولنا نہ کسی سے چالنا، کئی دن تک تنہائی میں بیٹھے رہتے، غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے اور سوچ و بچار میں ہمیشہ مصروف رہنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نام کی پہاڑی ہے، اور اوپر ایک غار ہے، کھوہ، جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اچھا، غار ایسی جگہ پہ ہے کہ آج بھی اس غار سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اب تو اس کے سامنے سین میں مکہ ٹاور بنا دیا ہے، کلاک ٹاور، تو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو دور تھا اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اس غار کے سوراخ سے سیدھے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اس غار میں ہم نے الحمدللہ
جہاں نبی پاک بیٹھا کرتے تھے وہیں ہم نے سجدہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے آئے۔ اللہ کریم آپ کو کا نصیبہ بھی بلند کرے اور آپ بھی جائیں سرکار کی اس جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے، مقدر انشاءاللہ ضرور ساتھ دے گا۔ نبی کا میلاد ہے 1500 سالہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد کے صدقے میں آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرات، تو نبی اس غار حرا میں موجود رہتے۔ ایک دن آپ غار کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ فرشتہ نے ایک دم کہا پڑھیے۔ نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، گلے سے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر فرشتہ نے دوسری مرتبہ آپ کو سینے سے چمٹایا، چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ تیسری مرتبہ بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو اور کل کائنات کو پیدا فرمایا، پڑھیے۔ تب میرے مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنے لگے۔ پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی یہ آیت، ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے بالکل ناگہانی طور پر جو آپ کو پیش آیا اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کملی اڑھاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر سیدہ ام المومنین کہنے لگی کہ نہیں ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم کبھی بھی خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں سے بھی بہترین سلوک رکھتے ہیں، یتیموں پر رحم کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق اور انصاف کی خاطر سب کو مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پر جب آیت کریمہ نازل ہو گئی اور نزول کا سلسلہ جاری ہوا، تب میرے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ تبلیغ اسلام کے 3 دور گزرے، پہلا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہنے لگے کہ ان پر جنون طاری ہو گیا۔ ایک صاحب جو اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ مکے آئے، ان کو خبر لگی کہ محمد ابن عبداللہ پر جنون طاری ہو گیا، یعنی اردو میں کہتے ہیں پاگل ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ عرب والوں نے شور مچا رکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر تھے جو پہلے سے نبی پاک کے تعلقاتی تھے، وہ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، بتایا کہ آپ فلانی جگہ موجود ہے۔ تو وہ گئے، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ پر جنون طاری ہو گیا، مجھے آپ اپنی پوری بات بتائیں کیونکہ میں بہت اچھا ڈاکٹر ہوں، آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وحی اور اپنی پوری بات جب انہیں سنائی تو وہ علاج کیا کرتے، جو آئے تھے ڈاکٹر بن کے خود ہی مریض بن گئے۔ نبی پاک کا دامن پکڑا اور کہا جلدی کلمہ پڑھائیے، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے خود ہی مسلمان ہو گئے۔ عمر کو بھیجا تلوار لے کے جا کے گردن کاٹ لاؤ۔ جب عمر پہنچے نظر پڑی تو ان کے دل کا خود ہی خاتمہ ہو گیا، دل پہ جو شرک کے بادل تھے وہ کٹ گئے اور عمر جھوم جھوم کے پڑھنے لگے لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह। बड़े बड़े सूरमा भेजे इन्होंने। अच्छा, मिलाद शरीफ की बरकत कितनी है। अबू लहब का नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो तब्बत यदा याद है आपको? तब्बत यदा अबी लहब, वही अबू लहब, उसके बारे में ये कुरान में आयत है। अल्लाह ने लानत भेजी है उस पर, हालांकि मेरे नबी का चच्चा था रिश्ते में, हजरत अब्दुल्ला का भाई था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अब कोई ये ना कहे कि फलाना तो बड़ा नेक बनता है, उसकी औलाद तो बहुत नालायक है, तो उसमें उसके नालायक होने में बाप का कोई कसूर नहीं, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटे अब्दुल्ला भी और एक बेटा अबू लहब भी। बाप आदम का एक बेटा काबिल भी और एक हाबिल भी। काबिल ने हाबिल को जान से मार डाला, दुनिया का पहला कातिल। तो क्या मतलब? अच्छा, बुत का पहला पुजारी भी वही था, काबिल। सबसे पहले दुनिया में मंदिर भी उसी ने बनाया बुत के लिए। आदम अलैहिस्सलाम बाप नबी है और बेटा बुत के लिए मंदिर बनाता फिर रहा, और कातिल भी। तो क्या कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे? बेटा बुरा हो गया तो क्या उनकी नबूवत खत्म हो गई? नहीं। अलमाल वल बनुन, माल दौलत बेटे बेटियां ये सब आजमाइश है, दुनिया का सिंगार। तो याद रखिए, अबू लहब ने जब उसकी बांदी सुहैबा ने आकर खबर दी कि आपके यहाँ आपके भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो उसने खुशी से उंगली का इशारा किया, कहा जा तुझे आजाद कर दिया। अबू लहब के मरने के बाद उसके घर वालों ने ख्वाब में देखा, मा फ़अल बिका रब्बुका, तेरे साथ तेरे रब ने क्या किया? तो अबू लहब कहने लगा, पूरे परेशानी में गुजरते हैं 6 दिन, लेकिन जैसे पीर का दिन आता है, मेरी उसी शहादत वाली उंगली में जिससे मैंने सुहैबा को आजाद किया था, उस उंगली में पानी का मीठा चश्मा जारी हो जाता है। नबी पाक के मिलाद के सदक़े में मैं वही पानी पी लेता हूँ, पूरे 1 हफ्ते के लिए मेरे लिए खाना पीना दोनों काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, गमखार की आमद, मुदस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब अबू लहब जैसा सड़ा हुआ काफिर मिलाद करके बच सकता है, छुट सकता है, तो हम तो ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी की उम्मत है, तो हमें क्यों न राहत मिलेगी? जान लीजिए, वो लोग जो मिलाद से दूर हैं बड़े बदकिस्मत हैं, हम तो किस्मत वाले हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हज़रात कल सुबह आइएगा, 8:30 बजे तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह, 9 बजे जुलूस निकलेगा, खूबसूरत बन के आइएगा, साफ सुथरा लिबास सफेद पहन के, कुर्ता पजामा टोपी, नचनिया बन के ना कि पता चला झुक गए तो पूरी दुकान दिख रही है, ये हालत न रहे। नबी पाक का मिलाद है, अदब का पूरा ख्याल रखना, और जुलूस में कोई हुल्लड़बाजी ना करे, अदब से दुरूद पढ़ते रहना है, नात पढ़ना है तो नात पढ़िए, नारे तकबीर लगाए, मगर डीजे पर न थिरके। बहुत सारे लोग नारा लगाते लगाते डीजे पर कूदने लगते हैं, जैसे उनके ऊपर खबीज चढ़ गया। ये काम न करे, बदनामी होती है। तो जुलूस में आना है, टाइम टेबल से आना है, और बहुत सलीके से, बहुत तरीके से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट करना है। ठीक है, खुशबू लगाकर साफ सुथरा कपड़ा पहन के आए, खड़े हो जाइए, सलाम सलाम।